نبی اور رسول چونکہ دین کے داعی اور شریعت ملت کے مبلغ ہوتے ہیں اور تعلیم شریعت اور تلقین دین کا بہترین ذریعہ خطبہ اور نصیحت ہی ہے، اس لیے ہر نبی اور رسول کا خطیب اور وعظ ہونا ضروریات و لازم نبوت میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت سے سرفراز فرما کر فرعون کے پاس بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی: اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام رسولوں کے سردار اور سب نبیوں کے خاتم ہیں، اس لیے خداوند اقدس نے آپ کو خطابت و تقریر میں ایسا بے مثال کمال عطا فرمایا کہ آپ فصیح العرب، تمام عرب میں سب سے بڑھ کر فصیح ہوئے، اور آپ کو جوامع الکلم کا معجزہ بخشا گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ میں معنی و مطالب کا سمندر موجیں مارتا ہوا نظر آتا تھا، اور آپ کے جوش تکلم کے تاثرات سے سامعین کے دلوں کی دنیا میں انقلاب عظیم پیدا ہو جاتا۔ چنانچہ جمعہ اور عید کے خطبوں کے سوا سینکڑوں مواقع پر آپ نے ایسے فصیح و بلیغ خطبات اور مؤثر معیز ارشاد فرمائے کہ فصحاء عرب حیران رہ گئے اور ان خطبوں کے اثرات و تاثرات سے بڑے بڑے سنگ دلوں کے دل موم کی طرح پگھل گئے اور دم بدم میں ان کے قلوب کی دنیا بدل گئی۔ چونکہ آپ مختلف حیثیتوں کے جامع تھے، اس لیے آپ کی یہ مختلف حیثیات آپ کے خطبات کے طرز بیاں پر اثر انداز ہوا کرتی تھی۔ آپ ایک دین کے داعی بھی تھے، فاتح بھی تھے، امیر لشکر بھی تھے، مصلح قوم بھی تھے، فرما روا بھی تھے۔ اس لیے ان حیثیتوں کے لحاظ سے آپ کے خطبات میں قسم قسم کا زور بیاں اور طرح طرح کا جوش کلام ہوا کرتا تھا۔ جوش بیان کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات خطبے کے دوران میں آپ کی آنکھیں سرخ اور آواز بہت ہی بلند ہو جاتی تھی، اور جلال نبوت کے جذبات سے آپ کے چہرہ انور پر غضب کے آثار نمودار ہو جاتے تھے۔ بار بار انگلیوں کو اٹھا اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے، گویا ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کسی لشکر کو للکار رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پرجوش خطبہ اور تقریر کے جوش و خروش کی بہترین تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبر پر خطبہ دیتے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ خداوند جبار آسمانوں اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں جبار ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار لوگ، کدھر ہیں متکبرین۔ یہ فرماتے ہوئے حضور کبھی مٹھی بند کر لیتے، کبھی مٹھی کھول دیتے، اور آپ کا جسم اقدس جوش میں کبھی دائیں کبھی بائیں جھک جاتا، یہاں تک کہ میں نے یہ دیکھا کہ ممبر کا نچلا حصہ بھی اس قدر ہل رہا تھا کہ میں اپنے دل میں یہ کہنے لگا کہ کہیں یہ ممبر آپ کو لے کر گر تو نہیں پڑے گا۔ آپ نے ممبر، زمین پر، اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر جیسے موقع پیش آیا خطبہ دیا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے طویل خطبات بھی دیے، لیکن عام طور پر آپ کے خطبات بہت مختصر مگر جامع ہوتے تھے۔ میدان جنگ میں آپ کمان پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے اور مسجدوں میں جمعے کا خطبہ پڑھتے وقت دست مبارک میں عصا ہوتا تھا۔ آپ کے خطبوں کے اثرات کا یہ عالم ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ سخت سے سخت اشتعال انگیز موقعوں پر آپ کے چند جملے بہت دریا بہا دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن آپ نے ایسا اثر انگیز اور والہانہ خطبہ پڑھا کہ میں نے کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا تھا۔ درمیان خطبہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ زبان مبارک سے اس جملے کا نکلنا تھا کہ سامعین کا یہ حال ہو گیا کہ لوگ کپڑوں میں منہ چھپا چھپا کر زار و قطار رونے لگے۔